ہوگا میں بھی انشاءاللہ اپنے تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے، ہمارے اور آپ کے مرحومین قوم کے علماء، عرفاء، فقہاء، شہداء جنہوں نے قربانیاں دیں اس دین و مکتب کی خاطر، ان تمام کے ارواح کی اصحال ثواب کے لیے، جو شہداء مختلف محاذوں پہ جانیں دے رہے ہیں، لبنان میں، فلسطین میں، اور وہ مجاہدین جن کے نام کے آگے ابھی بھی شہید کہتے ہوئے دل میں تکلیف ہوتی ہے، واقعہ شہید نصر اللہ، ان تمام شہداء کی درجات کی بلندی کے لیے مراجع اعظام ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ، صلی علی محمد و آل محمد واجب فرجا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، صلی علی آل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، خدا متعال نے ایک بار پھر یہ سعادت نصیب کی، ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام، شب جمعہ مغفرت رحمت کی شب ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ جو یہاں تک تشریف لائیں شب جمعہ میں، سوائے خدا کے کوئی آپ کو یہاں تک نہیں لا سکتا تھا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ شیطان بعض کاموں کو ہم سے کروا لیتا ہے وسوسے سے، اس کا کام ہی یہی ہے، وسواس الخناس، لیکن کبھی شیطان غلطی سے بھی ہمیں ذکر حسین میں نہیں لائے گا، یہاں تک خدا ہی لے کر آئے گا۔ شیطان کبھی یہ غلطی نہیں کرے گا۔ یہ جو آپ یہاں تک آئیں، اس پہ آپ کو اور مجھے خدا کا نہیں معلوم کتنا شکر بجا لانا چاہیے کہ خدا نے ہمیں یہ سعادت نصیب کی، ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محفل میں خدا نے لے کر آیا۔ انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، مزید توفیقات کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل
محمد عاجل فرجہ۔ ہمارا موضوع توحید ہے، اور آج میں سوچ رہا ہوں کہ بغیر کسی وقت کو گزارے براہ راست اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں، اور جو ہماری بنیادی بات ہے وہ اس پر ہے توحید کو دلوں کے اندر کیسے لے کر آئیں۔ توحید زبان پہ ہوتی ہے، کون نعرے تکبیر نہیں لگاتا، کون الحمدللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ نہیں کہتا، لیکن کہنا کچھ اور ہوتا ہے، دل کے اندر ہونا، روح پر اثر پڑنا یہ کچھ اور ہوتا ہے۔ بچپن سے ہم لوگ سنتے آتے ہیں تسبیح پڑھنی چاہیے، الحمدللہ رب العالمین، تسبیح کا ثواب بہت زیادہ ہے، پڑھتے بھی ہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن جس انداز سے پڑھتے ہیں اس کا اثر کتنا ہوتا ہوگا وہ خدا جانتا ہے۔ میں شروع کرنے کی خاطر اس بات پر کہ بعض اوقات ہم کسی کام کو کرتے ہیں لیکن کرنے کے باوجود ڈھنگ سے نہ کرنے کی وجہ سے اس کے اثر سے محروم ہو جاتے ہیں، تسبیح کے بارے میں چند منٹس عرض کروں گا، اور آپ سے میری ایک درخواست ہوگی، اگر آپ کو بات سمجھ میں آئے اور انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی تو اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس کے اوپر عمل کر کے دکھائیں انشاءاللہ تعالی۔ میں بھی عمل کروں گا، آپ بھی عمل کرنے کی کوشش کریں، خدا متعال انشاءاللہ اثرات میں اضافہ فرمائے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ۔ کچھ چیزیں مجلس کے دوران ایسی کہتا ہوں جس میں ڈرتا ہوں کہ بعض لوگوں کو کہیں برا نہ لگ جائے، لیکن جس طرح سے ہم لوگ تسبیح پڑھتے ہیں وہ کیا انداز ہے۔ بہت پہلے، کئی سال پہلے میرے ذہن میں آیا کہ ہم تسبیح کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے، تو میں نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ ایک ایوریج پڑھنے والا تسبیح کتنی دیر میں پڑھتا ہے۔ تو مثال کے طور پر تسبیح میں کتنے الفاظ ہیں، آپ کو 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، تو ہر اللہ اکبر میں 2 لفظ ہیں، ایک اللہ ایک اکبر۔ الحمدللہ 2 لفظ ہیں، حمد اللہ، سبحان اللہ پھر 2 لفظ ہیں، سبحان اللہ، 34 مرتبہ 33 مرتبہ 33 مرتبہ، یہ سب 100 بنتا ہے، 2 لفظ ہیں سب میں، اس کا مطلب ہے کتنے لفظ بنے، 200 لفظ بنے۔ یہ 200 لفظ ہم کتنی دیر میں بولتے ہیں؟ آپ یقین مانو میں نے بعض لوگوں کا دیکھا 20 سیکنڈ میں، 20 سیکنڈ میں، یعنی اگر میں یہ کہوں کہ کس طرح سے معمولاً لوگ تسبیح پڑھتے ہیں، میں یہاں مائک پہ پڑھوں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی مجھ سے نہ کہے آپ نے تسبیح کے ساتھ مذاق کیا، مجھے ڈر ہے۔ جس اسپیڈ سے پڑھتے ہیں، میں یہاں پہ کہتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا، اس لیے میں نہیں کہہ رہا۔ آپ خود سوچو، اگر آپ کو 20 سیکنڈ میں 200 لفظ پڑھنے ہیں، کہنے ہیں، تو 1 سیکنڈ میں کتنی دفعہ کتنے لفظ کہے آپ نے؟ 20۔ کتنے 1 سیکنڈ میں کتنے کہے آپ نے؟ اگر 20 سیکنڈ میں آپ نے 200 لفظ پڑھنے، 10 لفظ کہہ دیے 1 سیکنڈ میں، 1 سیکنڈ میں 10 لفظ۔ میں اردو میں 1 سیکنڈ میں 10 لفظ نہیں کہہ سکتا۔ اگر میں اردو میں 1 سیکنڈ میں 10 لفظ کہوں، میری کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، اور ہم اس تسبیح میں 1 سیکنڈ میں 10 لفظ کہہ رہے ہیں جس کا ثواب 1000 رکعت نافلہ کے برابر ہے، 1000 رکعت نافلہ کے برابر ہے۔ صحیح ہے؟ تو اگر میں 1000 رکعت نافلہ پڑھوں، کتنی ہی تیزی سے پڑھوں، 1000 منٹ تو لگ جائیں گے۔ تو بھائی تم تسبیح پہ 2 منٹ تو لگا لو، 2 منٹ تو لگاؤ۔ اچھا، یہ پہلا پوائنٹ ہے، آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، اور مجھے یقین ہے میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں، کوئی بات کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں 15-20% لوگ عمل کر لیتے ہیں۔ 80% نہ بھی عمل کریں نا، ہمیں ڈر نہیں ہوتا، 15-20% لوگ عمل کرنے، ہم کہتے ہیں کام اچھا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ بلکہ بعض وقت تو لوگ کہتے ہیں بھائی ایک آدمی نے بھی کر لیا تو بھی اچھا ہے۔ صحیح ہے؟ تو مجھے یقین ہے 15-20% لوگ کر لیتے ہیں۔ پہلا کام کیا کریں؟ تسبیح پڑھتے وقت کم سے کم 1-2 منٹ لگانا۔ کیسے پڑھیں؟
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس سے زیادہ تیز نہ کریں. پہلا پوائنٹ ہوگا، صحیح ہے، تاکہ ہر پوائنٹ پہ برکت ملے اور عمل کی طاقت بڑھے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عاجل فرج. اچھا یہ 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا توحید بڑھا دے گا کیا؟ ہاں بڑھا دے گا. کیسے؟ ایسے. پہلا پوائنٹ ہو گیا آہستہ بولیں. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، مطلب کیا ہے اس کا؟ اچھا ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، صحیح ہے. اس کے اوپر لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ دو چیزوں کا مقابلہ کر کے کہتے ہیں یہ اس سے بڑا ہے، تو خدا سب سے بڑا ہے، تو کیا خدا کا کسی سے مقابلہ ہے کیا؟ نہیں. تو اس کا ایک اور حل نکالتے ہیں، کہتے ہیں خدا بہت بڑا ہے، تاکہ مقابلے پہ نہ آئے. صحیح ہے. اہل بیت نے ایک اور جملہ فرمایا اللہ اتنا بڑا ہے کہ میں اس کی تعریف بھی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر ان یوصف، اس کی توصیف بھی میں نہیں کر سکتا، میرے ذہن و گمان سے زیادہ بڑا ہے، بہت بڑا، میں نہیں کر سکتا. اچھا یہ تو میں نے پھر ایک جملہ کہہ دیا، اس سے توحید آ جائے گی؟ شاید آ جائے، اور تھوڑی محنت کرنی چاہیے. وہ کیا کرنی چاہیے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں، آپ ابھی جواب نہیں دیجیے گا، اونچی آواز میں دل میں سوچیے گا، اگر میں آپ سے پوچھوں اس پوری کائنات میں جو آپ نے دیکھی ہے، آپ کو اللہ کی عظمت کی سب سے بڑی نشانی کیا ملی؟ اپنے ذہن میں سوچیں، اپنے ذہن میں سوچیں. آپ کو اللہ کی عظمت کی سب سے بڑی نشانی کیا ملی؟ تو مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لوگوں کو لے کر توحید کی طرف بڑھ رہے تھے، انہوں نے ستاروں کو دیکھا، کہا شاید یہ خدا ہے. چاند کو دیکھا، کہا شاید یہ خدا ہے. سورج کو دیکھا، کہا شاید یہ خدا ہے. کیوں؟ لوگ ان چیزوں کو عظیم سمجھتے تھے، لوگ ان چیزوں کو بعظمت سمجھتے تھے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کو تو خدا مل چکا ہے نا، آپ یہ سوچیں یہ جو کچھ ہے خدا کی عظمت ہے، کون سی چیز آپ کو سب سے عظمت کی لگی؟ وہ سوچیں اپنے ذہن میں. 34 دفعہ اللہ اکبر کہتے وقت خدا کی عظمت کو اپنے ذہن میں لائیں، خدا کی جلالت کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں، کبریائی کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں. توحید آئے گی اس سے؟ ہاں اب آنا شروع ہوگی، اب توحید آنا شروع ہوگی. صحیح ہے. بس تسبیح پڑھنی ہے، بالکل پڑھنی ہے، ثواب 1000 نافلہ رکعت، بعض روایت میں اس سے بھی زیادہ آیا ہے. کیسے پڑھنی ہے؟ تھوڑا آہستہ. دوسری بات تھوڑا سوچ سمجھ کے. کیا سوچوں؟ اللہ اکبر کہتے وقت اللہ کی عظمت کو سوچو. اب جو چیز آپ کو اللہ کی عظمت اپنے ذہن میں نظر آئے اس کو سوچنا شروع کر دیں. فرشتوں کا نظام سوچو، عظمت ہے یا نہیں ہے؟ بہت عظمت ہے. اگر کوئی کہے نہیں مولانا میں اتنا زیادہ تھیوریٹیکل نہیں سوچ سکتا، نظریاتی، تو میں اس سے کہوں گا ٹھیک ہے ایسا سوچو، جب پہاڑوں پہ زلزلہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں عظمت خدا نظر آتی ہے تمہیں؟ ہاں. قرآن کریم میں عظمت نظر آتی ہے. ابھی میں نے کہا نا پہاڑوں میں عظمت نظر آتی ہے، آسانی سے نظر آتی ہے. آپ کو بھی ہلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا زلزلے آتے ہیں. صحیح ہے. خدا مطابق فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اس پہاڑ کے اوپر ہم قرآن کو نازل کر دیتے تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتا. اتنی عظمت ہے قرآن کی. جو آپ کی نظر عظمت ہے نا اس کو اپنے ذہن میں لائیں، بار بار لائیں. 34 دفعہ آپ نے کہنا ہے، 1 2 پوائنٹ 3 پوائنٹ ذہن میں لے کر آئیں، اس کے اوپر اپنے آپ کو سوچیں. اور پھر ایک اور کام کر سکتے ہیں، وہ کیا؟ اپنی حقارت کو سوچیں. اس خدا کی عظمت کے سامنے میں کیا ہوں؟ کچھ بھی نہیں ہوں. کائنات میں نقطہ بھی نہیں ہوں میں تو، نقطہ بھی نہیں. یہ پوری زمین جس کے اوپر ہم 7 ارب انسان رہ رہے ہیں اور ہر ایک غرور اور تکبر سے خدا بنے بیٹھا ہے. صحیح ہے. اس پوری زمین، ارتھ، پلینٹ جس کے اوپر ہم 7 ارب رہ رہے ہیں، اور میں نے کہا ہر انسان اپنی نخوت کے اندر خدا بنے بیٹھا ہے. اس پوری زمین کی حیثیت پوری کائنات کے اندر قطرے کے برابر بھی نہیں ہے.
قطرے کے برابر بھی نہیں. یقین مانو جس ہیرے جواہرات پہ ہم لوگ مرتے ہیں نا، ایک ہیرے کے اوپر پتہ نہیں کتنے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں. صحیح ہے، ہمارے پاس ایسے ستارے سیارے ہیں جہاں ہیروں کی بارش ہوتی ہے. ہیروں کی بارش ہوتی ہے. میں ایک بات سوچتا تھا، کہیں کوئی ہیروں کا پجاری ہو، مرنے کے بعد خدا اس کو اسی جزیرے پہ بھیج دے جہاں ہیروں کی بارش ہوتی ہے. ہر بارش پہ کچل کچل کے مرے گا اس کے ہاتھوں جس کو پسند کرتا تھا. یہ خدا ہے. یہ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، اتنا بڑا پہاڑ 8 کلومیٹر سے زیادہ اونچا ہے. پلینٹس ایسے ہیں جس کے اوپر ماؤنٹ ایوریسٹ کے 8 گنا بڑا آتش فشاں ہے. پھٹتا ہوگا تو کیا ہوتا ہوگا وہاں پہ. یہ خدا کی عظمت ہے، یہ خدا کی عظمت ہے. سوچو اپنے ذہن میں. یہ 2 پوائنٹ ہو گئے. الحمدللہ کیا مطلب ہے الحمدللہ کا؟ تھوڑا سا وقت لگاؤں گا میں، شب جمعہ ہے، چاروں اس کا ثواب بھی نصیب ہو جائے کسی طریقے سے، اور توحید اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آتی رہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. ایک بات ذرا سخت کروں گا، سخت بات اس میں کرتا ہی رہتا ہوں، عادی ہوں. ہم لوگوں نے دین پہ محنت نہیں کی ہے. ہمارا دین سطحی ہے، اندر گہرائی میں نہیں گئے. کیا نشانی ہے؟ الحمدللہ کا ترجمہ کسی سے بھی پوچھ لو، کیا جواب دے گا؟ تعریفیں ساری خدا کی ہیں. تم سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تم سے کیا تعلق ہے؟ تعریف ساری خدا کی ہے، تم سے کیا تعلق ہے اس کا؟ تو کہو میرا خدا ہے. تمہارا کنیکشن بناؤ، تمہاری زندگی کا اس جملے سے کیا تعلق ہے کہ تعریف ساری خدا کی ہے؟ کنیکشن بناؤ. مشکل میں پڑ جاتے ہیں. اب میں کنیکشن عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جب آپ الحمدللہ کہیں گے تو یہ سوچیں گے، کیا سوچیں گے؟ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ تعریف ساری خدا کی، کیا مطلب؟ یعنی کائنات میں جو بھی چیز اچھائی ہے اور خیر ہے، کس کی ایجاد ہے؟ اللہ کی. مجھ سے کیا تعلق بنا اس کا؟ ہاں، میرے اندر کوئی بھی چیز اگر اچھی ہے خدا کی ہے، خدا کی ہے. الحمدللہ. اگر یہ ہوگا تو اگر یہ سوچ کے بولوں گا توحید آئے گی؟ ہاں توحید آئے گی. کیوں آئے گی؟ کیونکہ میں یہ قبول کر رہا ہوں گا کہ میری زندگی میں جتنی بھی خیر ہے، بھلائی ہے، سب کس کی طرف سے ہے؟ اپنی طاقت نہیں جماؤں گا کسی کے اوپر. اگر خدا نے مجھے عزت دی ہے اور عزت خیر ہے، کس کی طرف سے ہے؟ تو تم اپنے باپ کی ملکیت کیوں بناتے ہو اس کو؟ اپنی ملکیت کیوں بناتے ہو؟ اگر ایک آدمی مجھ سے آ کر کہے مولانا آپ نے فلاں کام بہت برا کیا، اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے؟ برا لگتا ہے. اچھا اگر وہ آ کر کہے مولانا آپ نے فلاں کام بہت اچھا کیا، بہت اچھا لگتا ہے. بھائی میں نے اچھا کیا تھا یا خدا نے مجھ سے اچھا کروایا تھا؟ یہ مجھے کہنا تھا اس وقت. جب کوئی آ کے مجھ سے کہتا کہ مولانا یہ کام آپ نے بہت اچھا کیا، مجھے اس سے کہنا تھا میں نے نہیں کیا ہے، خدا نے کروایا. میں حقیر ہوں، میں نہیں کر سکوں گا. یہ مجھے کہنا تھا، اور کہنے سے زیادہ سوچنا تھا، ایمان لانا تھا. کیوں؟ الحمدللہ، بھلائی ساری خدا سے ہے، خیر اور اچھائی ساری خدا سے ہے. ہماری ملکیت نہیں ہے یہ. اگر کوئی تعریف کرے بھی تو یہ تعریف کس کی ہے؟ اصل میں خدا کی ہے. یہ غلطی سے میری کر رہا ہے، اس کو خدا کی تعریف کرنی چاہیے تھی. تو اگر وہ غلطی کر رہا ہے تم تو نہیں کرو. تم تو اپنے ذہن میں سوچ لو کہ بھائی بھلائی میری نہیں ہے، بھلائی میری خدا نے دی ہے، اپنے آپ سے منسوب نہیں کریں. تو جب آپ الحمدللہ کریں تو کیا کریں؟ آپ اپنی زندگی کی خوبیوں کو سوچیں، نعمتوں کو سوچیں جو خدا نے دی ہیں آپ کو. توحید آئے گی اس سے؟ ہاں آئے گی. کیا نعمتیں سوچوں؟ بہت ساری نعمتیں. خدا نے مجھے ذہن سے مفلوج نہیں بنایا.
الحمدللہ. دیوانہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں، میری زندگی بیکار ہو جاتی. تو سب اس پہ خدا کا شکر کروں یا نہیں کروں؟ بالکل. اچھا، خدا نے مجھے مفلوج نہیں بنایا، اس سے اور بڑھ کر ایک اور بات کہوں گا، الحمدللہ خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے ایمان نصیب کیا، کافر نہیں بنایا. اللہ اکبر. اور خدا کا شکر کروں؟ ہاں کروں گا، شب جمعہ ہے ضرور کروں گا. وہ کیا؟ خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے میری آنسوؤں میں ذکر حسین ڈالے. الحمدللہ. محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد آل محمد اجل. خدا تیرا شکر ہے، تو نے مجھے وہ سینہ دیا ہے جو غم حسین کو سمجھتا ہے. الحمدللہ تیرا شکر ہے. خدا تیرا شکر ہے. نعمتوں کو گنو، نعمتوں کو گنوں گا تو کیا ہوگا؟ ان شکرتم لازیدنکم. اس کا ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں، ہم لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا. یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ عربی جاننے والے کچھ لوگ تو بیٹھے ہوں گے، مولانا تو بیٹھے میں پوچھنا، عربی آیت میں نعمت لکھا ہے؟ نہیں لکھا. ان شکرتم، اگر تم شکر بجا لاؤ، لازیدنکم، میں تمہارے اندر اضافہ کر دوں گا. کیا مطلب؟ یعنی میں تمہارے وجود کو بڑا بنا دوں گا، تمہارے وجود کو عظمت دے دوں گا. لازیدنکم، کیا مطلب اس کا؟ تم وہ حقیقتیں دیکھنے کے قابل بنو گے جو دوسرے نہیں دیکھ پائیں گے. شکر صرف نعمت نہیں بڑھاتا ہے، شکر وجود کو بڑھا دیتا ہے، وجود کو بڑھا دیتا ہے. حیات طیبہ اس کو کہتے ہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. یہ حیات طیبہ ہے، وجود میں وسعت آ جائے گی. تو اب آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ کی عظمت کو سوچو، اللہ کی عظمت کی نشانیوں کو سوچو تاکہ دل پہ اثر پڑے، دل پہ اثر پڑے. جو آپ کے نزدیک عظمت کی نشانی آتی ہے صحیح. الحمدللہ کہنا ہے تو کیا سوچوں؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو سوچوں، اور بار بار اس بات کو سوچوں کہ یہ نعمتیں اصل میں کس کی ہیں؟ خدا کی ہیں، خدا کی ہیں، میری طرف سے کچھ نہیں. دو باتیں ہو گئیں. اب تیسری بات ہے سبحان اللہ. اچھا، سبحان اللہ میں ہمارے ساتھ الحمدللہ میں تو تھوڑی سی مشکل ہو رہی تھی، سبحان اللہ میں ایک پیچیدگی اور زیادہ آ رہی ہے. ایک گمنام سا ایک لفظ ہے یہ ہمارے لیے. مثلا میں آپ سے کہوں آپ سبحان اللہ کا ترجمہ کرو، کیا کریں گے آپ؟ ہاں، اللہ پاک و پاکیزہ، بے نقص و عیب، منزہ، یہی ترجمہ کریں گے نا، تقریباً یہی ہو جاتا ہے. آپ سے کیا تعلق ہے اس کا؟ میں تو ہمیشہ ایک کام کرتا ہوں، میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں دین کا مجھ سے کوئی تعلق ہونا چاہیے، دین مجھے کچھ دے. میں نے کل عرض کیا تھا، اگر دین مردوں کو زیادہ دے وہ دین مردہ ہے، زندہ نہیں ہے. دین مجھے دے، کچھ دے، چونکہ مجھے ضرورت ہے. صحیح. اب میں نے کہا سبحان اللہ، اچھا نہیں، اللہ اکبر پہ آپ کو بتا دیا یہ سوچو، الحمدللہ پہ یہ بتا دیا یہ سوچو، سبحان اللہ پہ کیا سوچو؟ پہلے یہ سوچو سبحان اللہ کا اصلی مطلب کیا ہے. اب میں ایک مطلب عرض کرنے والا ہوں، شاید کسی کو پسند آئے کسی کو پسند نہ آئے، ٹھیک ہے؟ تو جس کو نہیں پسند آیا اس سے پہلے ہی معذرت، لیکن مطلب ہے، مطلب ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. عرب لوگوں کے پاس ایک علم ہے، دنیا کی ہر زبان میں ہوتا ہے، عرب میں زیادہ ہے. وہ کیا ہے؟ انگلش میں اس علم کو کہتے ہیں، جو لوگ یونیورسٹیز وغیرہ کے اندر لٹریچر پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے، اس کو کہتے ہیں لیکسیکوگرافی. لیکسیکوگرافی کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی لفظ کے روٹس کو جا کے پکڑتے ہیں، اس کی گہرائی کیا ہے، یہ لفظ کہاں سے نکلا. لفظ اپنے مفہوم تبدیل کرتے رہتے ہیں، مفہوم تبدیل کرتے رہتے ہیں.
یہ عجیب بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو لوگ انگلش لٹریچر کو ذرا سا ٹچ کر رہا ہوں، جو لوگ فارچون انگلش میں لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آج کل فارچون کا مطلب ہوتا ہے پیسہ، میرے بچپن میں فارچون کا مطلب تھا قسمت، آج کل فارچون کا مطلب لیتے ہیں پیسہ، یہ مفہوم تبدیل ہو جاتے ہیں، صحیح ہے؟ سبحان لفظ کا مطلب کیا ہے؟ سبحان کا مطلب ہے اللہ منزہ و پاک و پاکیزہ، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب؟ مجھ سے کیا تعلق بنا ہے اس کا؟ اب عرض کرتے ہیں، عربی میں تیرنے کو کہتے ہیں سباحہ، سباحہ جس کو ہم لوگ سوئمنگ کہتے ہیں، تیراکی، اس کو کہتے ہیں سباحہ، صحیح؟ تو سباحہ کا مطلب کیا ہے؟ تیراکی۔ سباحہ کا مطلب کیا ہے؟ تسبیح، تسبیح، سباحہ تسبیح۔ اس تیراکی اور اس تسبیح میں بھی کوئی ربط ہے کیا؟ ہاں ایک ربط ہے، لیکسیکوگرافی کہتی ہے الفاظ میں ربط نکلے گا کہیں نہ کہیں، ڈھونڈو، صحیح ہے؟ تسبیح اور سباحہ تیراکی، ان دونوں میں کوئی ربط ہے؟ ہاں ایک ربط ہے، وہ کیا ہے؟ جب کوئی چیز تیراکی کر رہی ہو، سوئمنگ کر رہی ہو، اور پانی کے بہاؤ میں تیراکی کرے، جو لوگ سوئمنگ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے اگر پانی ذرا سا بھی بہہ رہا ہو اور اسی سائڈ میں آپ نے سوئمنگ کرنی ہو، بہت آسان ہے، بس گرو، ذرا سا یوں ہلاؤ، تیزی سے نکل جاؤ گے، صحیح ہے؟ اچھا اگر پانی کے الٹے بہاؤ میں تیراکی کرنی پڑے، بہت سخت ہے، صحیح ہے؟ پوری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، کیا مطلب؟ پوری کائنات اللہ کے حکم میں ایسے اطاعت کرتی ہے جیسے پانی کے بہاؤ میں بہہ رہی ہے، جیسے پانی کے بہاؤ میں بہہ رہی ہے۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، سبحان بھی آ گیا، حمد بھی آ گیا۔ رکوع کا جو ذکر تھا نا، وہ ہم نے ابھی تک زیادہ غور کیا ہی نہیں تھا۔ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان بھی ہے اور حمد بھی ہے، اس کو ہم نے سوچا ہی نہیں۔ سبحان کا مطلب کیا ہوا؟ سبحان کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کی اطاعت میں کوئی چیز ایسے چلے جیسے پانی کے بہاؤ میں تیراکی کرے، صحیح ہے؟ سبحان اللہ، ہر چیز، سبحان اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ کائنات کی ہر چیز خدا کی کنٹرول میں ایسے ہے کہ اپنی مرضی سے بہاتا ہے، ہاں اپنی مرضی سے بہاتا ہے، یہ سبحان اللہ ہے۔ اب آپ سبحان اللہ کہو تو کیا سوچنا ذرا اس کائنات میں ہے جو کوئی نافرمانی کر سکے؟ نہیں، خدا متعال فرماتا ہے دا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ وہ تیراکی آ گیا یہاں پہ، ہر چیز فی فلک یسبحون، اس مدار میں گھومے گی جس میں خدا نے طے کیا ہے، ہر چیز، یہ لکڑی، یہ سب کلن فی فلک یسبحون۔ صرف ایک وجود ہے جس سے کہا ہے کہ تم چاہو تو اطاعت کرو، چاہو تو نافرمانی، وہ انسان ہے۔ باقی کیا ہیں؟ باقی سب تسبیح کر رہے ہیں۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، تمہیں ان کی تسبیح سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ ایک عارف تھے، ان کو خدا متعال نے ایک موقع نصیب کیا تو وہ تسبیح سمجھنے لگے، تو ایک آدمی نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھتے وقت یوں اپنا سر تھام کے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے کہا آقا صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے ان مخلوقات کی تسبیح سے دماغ تھک گیا، ان کی تسبیح سے دماغ تھک گیا، اتنا ان کی تسبیح ہے، میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ سب تسبیح کر رہے ہیں، سب کی اطاعت ہے، صحیح؟ بس سبحان اللہ کہتے وقت کیا سوچیں آپ یہ سوچیں گا اب کائنات کی ہر چیز خداوند متعال کی اطاعت میں گزار رہی ہے زندگی، میں کہاں ہوں؟ اور اب آپ نے اتنا سن لیا، اب دیکھیں آپ کو شاید مزہ آئے گا کہ محمد سے وفا تو نے
پوری کائنات کہہ رہی ہے ہم تو خدا کی تسبیح میں بہہ رہے ہیں، تم بھی بہتے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے، ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے، تم اشارہ کرتے ہم مان لیتے۔ خداوند متعال نے کیا فرمایا حدیث قدسی میں؟ بعض لوگوں نے کہا اس حدیث قدسی کی سند نہیں ہے، میرے خیال میں سند اچھی ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا حدیث قدسی میں؟ یہ فرمایا کہ عبدی اطیعنی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا۔ میں چیزوں سے کہتا ہوں کہ ہو جائے تو ہو جاتی ہیں، تو بھی کہے گا کہ ہو جاؤ تو ہو جائیں گے۔ اچھا کوئی کہے گا مولانا یہ تو آپ شرک کی بات کر گئے۔ نہیں شرک کی بات نہیں کی، شرک کی بات کیسے کریں گے؟ قرآن کریم نے نہیں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں خلق کروں گا مٹی کے پرندے سے پرندہ بِإِذْنِ اللہ، میں خلق کروں، انی اخلق لکم، میں خلق کروں گا، قرآن کے الفاظ ہیں۔ صحیح؟ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ ہر چیز خدا کی اطاعت میں بہہ رہی ہے، میں بعض اوقات نافرمانی کرتا ہوں تو مجھے بھی تسبیح کرنی چاہیے۔ یہ تسبیح توحید دے گی یا نہیں دے گی؟ یہ توحید دے گی، پھر یہ تسبیح توحید دے گی۔ اب تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ اور عرض کروں اور تھوڑا سا بات کو آگے عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ اچھا دوستو، بھائیو، اہل بیت کے آپ چاہنے والے، بی بی کی تسبیح کا آپ احترام کرنے والے، صحیح ہے؟ تسبیح کو سوچ سمجھ کے پڑھو، یہ پوائنٹس عرض کر دیے، سوچ سمجھ کے پڑھو۔ میں آپ سے بھی اس لیے عرض کرتا ہوں، خود بھی اس کے اوپر غور کروں گا تاکہ میرے اوپر بھی اچھا اثر پڑے، آپ بھی پڑھو گے میرے اوپر اچھا اثر پڑے گا۔ ایک بات عرض کر دوں، اگر کوئی شخص، 2 پوائنٹ کہہ چکا ہوں، ایک ہلکا اسپیڈ کم، 2 کیا سوچنا ہے، یہ اب ایک تیسرا پوائنٹ۔ یہ تسبیح پڑھتے وقت یہ چھوٹا سا پوائنٹ ہے، کر لیا بہت مزہ آئے گا، چھوٹا سا پوائنٹ ہے۔ وہ کیا ہے؟ تسبیح پڑھتے وقت سوچنا جیسے یہ جو اللہ اکبر کی آواز ہے یہ دل سے نکل رہی ہے، یہاں سے۔ آپ کہیں گے اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ پمپنگ اسٹیشن ہے بلڈ کا۔ کوئی بات نہیں، ابھی یہیں سے نکالو، ابھی یہیں سے کرو۔ کبھی مجھے موقع نصیب ہوا انشاءاللہ تو میں عرض کروں گا کہ قلب میں اور دل میں کیا فرق ہے۔ عربی میں جب قلب کہتے ہیں وہ دل نہیں ہوتا ہے، اس کو کچھ اور اس کو افئدہ کہہ سکتے ہیں، فؤاد کہتے ہیں پلورل جمع۔ قلب کچھ اور ہے، قلب یہ نہیں ہے۔ اردو میں شاید کوئی اس کو قلب بول دے، یہ نہیں ہے، یہ دل ہے۔ صحیح ہے؟ ابھی آپ دل سے نکالو، یہاں سے بالکل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے یہاں سے نکل رہی، کیا سوچ کے، کیا سوچ کے؟ یہ بہت پرانی بات ہے، پتہ نہیں کتنے سال پہلے میں نے ایک دفعہ ایک ہاسٹل میں گیا تھا درس دیتے وقت، وہاں میں نے زندگی میں پہلی دفعہ تسبیح کو پڑھنے کا یہ انداز بتایا تھا۔ پھر میں نے اس کو ریکارڈ کر کے آڈیو میسیج میں ڈال دیا تھا، آڈیو فائل تھی اس کی، میں نے نیٹ پہ ڈالی تھی۔ پتہ نہیں 10,000 دفعہ لوگوں نے اس کو سنا، دیکھا، یہ کیا وہ کیا۔ تو اب میں کبھی جاتا ہوں، میرا تھوڑا سا موڈ آ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کے اوپر دوبارہ بولوں تاکہ میرے لیے ریفریش ہو جائے، تو میں کہہ دیتا ہوں۔ آپ لوگ ذرا آج اور غور سے سن رہے تھے تو میری ہمت بن گئی، میں نے کہا چلو یہاں پہ میں کہتا ہوں۔ ابھی ایک جاپانی سائنٹسٹ تھا، اس نے پانی کے اوپر کام کیا تھا۔ کیا کام کیا تھا؟ طویل داستان مختصر کر دوں، اس نے یہ دیکھا کہ جو پانی ہے یہ مختلف پیغاموں سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ پانی کے کرسٹلز ہوتے ہیں، کرسٹلز اگر اس کو بالکل کیا کہتے ہیں سب زیرو ٹیمپریچر میں، 0 سے کم ٹیمپریچر میں یوں ڈراپ ڈال دیں تو ایک دم کرسٹل بن جاتا ہے۔ صحیح؟ اگر پانی 2 آدمیوں کے جھگڑوں کے درمیان رکھا ہو اور اس پانی سے قطرہ لے کے کرسٹل بناؤ، اس کی شکل بہت ہی بدصورت بنتی ہے۔ لیکن اگر 2 دوست بیٹھے ہوں، اچھی باتیں کر رہے ہوں، ان کے درمیان سے پانی اٹھاؤ، کرسٹل بناؤ، اس کی شکل خوبصورت ہوتی ہے۔ ایک ایرانی سائنٹسٹ نے دعائے کمیل کے کرسٹل بنائے تھے، خوبصورت ترین کرسٹل بنے تھے۔ صحیح؟ وہاں سے میں نے ایک پوائنٹ پکڑا، وہ کیا؟ ہماری باڈی کتنے % پانی ہے؟ پتہ نہیں 70% کہتے ہیں، کتنا؟ اتنے % پانی ہے۔ صحیح ہے؟
میں کیا سوچوں؟ میں اپنے دل سے یہ آواز نکال رہا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے خون پہ اس کا اثر جائے گا اور خون یہ پیغام لے کر میرے پورے بدن کے کونے کونے تک پہنچ جائے گا۔ خاص کر خون کہاں پہنچے گا؟ دماغ میں۔ اس سے کیا ہوگا؟ میرے فیصلے توحیدی ہو جائیں گے۔ توحیدی فیصلے۔ یہ 3 پوائنٹ ہو گئے سوچنے کے لیے۔ جب آپ تسبیح پڑھیں، ہلکا ہلکا، تھوڑا ہلکا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سوچ سمجھ کے پڑھیں، اللہ کی عظمت کو سوچیں۔ ساری تعریفیں خدا کے لیے، نعمتیں ساری خدا کی طرف سے، اپنی نعمتوں پہ شکر خدا کریں جو آپ کو نصیب ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، ہر چیز خدا کی اطاعت میں چل رہی ہے، مجھے بھی خدا کی اطاعت میں چلنا ہے۔ دل میں سے آواز نکلے، دل میں سے آواز نکلے، ایسے سوچیں، اور سوچیں یہ پیغام لے کر میرے پورے وجود پہ میرا خون لے کے چلا جائے گا۔ اگر آپ نے کیا تو کیا ہوگا؟ میں ایک گھر میں گیا، وہاں پہ کسی نے مجھ سے کہا مولانا آپ نے تسبیح پڑھنے کا طریقہ بتایا، مجھے بھی بتائیں میں ٹرائی کروں۔ تو میں نے کہا آپ تسبیح پڑھیں، اگر آپ نے صحیح پڑھی تو دوسری تیسری دفعہ میں مجھے امید ہے آپ کو اس کا اثر نظر آئے گا۔ میں نے کہا دوسری تیسری دفعہ میں آپ کو اثر نظر آئے گا۔ وہ پہلی دفعہ میں آدھی تسبیح چھوڑ کر میرے پاس آئے بتانے کے لیے کہ مجھے اثر مل گیا، مجھے اثر ملا۔ صحیح۔ جب میں جہاں پہ کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں مولانا وہ اثر بھی بتاؤ، نہیں یہ میں نہیں بتاؤں گا، آپ کرو، خود لو، خود کرو، خود کرو، دیکھو اثر ہے یا نہیں ہے، اثر ہے یا نہیں ہے۔ صحیح ہے، آپ کو بہت مزہ آئے گا، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ میں آپ کو یہاں پہ بیٹھ کر گارنٹی سے ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر کوئی شخص ایک ہفتے اس طرح تسبیح پڑھے جو میں نے عرض کی ہر واجب نماز کے بعد، گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اپنی معنویت کے اندر اضافہ ہوتا دیکھے گا، گارنٹی سے کہہ رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا نعرہ حیدری، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مرد آباد، یزیدیت، مرد آباد۔ محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل۔ پروردگار آپ کی سلامتی میں اور اضافہ فرمائے، انشاءاللہ آپ کے دین و ایمان کی مضبوطی میں اور اضافہ فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ تو عزیزان محترم، کل بات ہوئی، عرض ہوئی توحید کو کہاں سے سیکھیں، تو میں نے آج آپ کی خدمت میں یہاں سے شروع نہیں کیا کہ آپ جا کر اصول کافی پڑھیں توحید آئے گی، وہاں سے میں نے شروع نہیں کیا۔ میں نے کہاں سے شروع کیا؟ میں نے کہا نہیں، آپ تسبیح صحیح پڑھیں، تسبیح صحیح پڑھیں۔ کیوں؟ میں اپنے زندگی میں سوچتا ہوں ہمارے بڑوں نے ہمیں بہت ساری اچھی چیزیں دے دی ہیں، ہم نے توجہ نہ دے کر خراب کی ہیں، صاف بات ہے۔ ہمارے بڑوں نے بہت ساری اچھی چیزیں دی ہیں، توجہ نہ دے کر ہم نے خراب کی ہیں۔ صحیح، آپ تسبیح کو صحیح پڑھیں، تسبیح کو صحیح پڑھیں۔ آپ یقین مانو یہ وہ چیز ہے جو ایرانیوں نے پاکستانیوں سے سیکھی ہے، بہت ساری چیزیں ہم نے ایرانیوں سے سیکھی ہیں۔ وہ لوگ فقہ پہ کام کرتے ہیں، مجتہد ہوتے ہیں، مرجع تقلید ہوتے ہیں، ان سے بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایرانیوں نے ہم سے سیکھی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز تسبیح ہے۔ کیوں؟ 1984 میں پہلی دفعہ طالب علم بن کے ایران گیا تھا، شاید 100 میں 2 آدمی تسبیح پڑھتے ہوں گے، نہیں پڑھتے تھے تسبیح، اب پڑھتے ہیں، اب پڑھتے ہیں۔ علماء نے ان کو غیرت دلائی، کہا وہ لوگ پڑھتے ہیں تم کیوں نہیں پڑھتے؟ اب پڑھتے ہیں۔ پہلے زیارت بھی زیادہ نہیں پڑھتے تھے نماز کے بعد، ہم لوگ سب پڑھتے تھے، اب پڑھتے ہیں وہ بھی۔ صرف زیارت میں ایک درخواست کرنا چاہ رہا ہوں، جہاں ابھی پہلے تک گجرانوالہ میں، وہاں بھی یہ درخواست کی تھی، آپ سے بھی زیارت کے لیے درخواست کروں گا۔ تسبیح کے لیے تو کہہ دیا نا، ابھی تفصیل سے کہہ دیا۔ توحید اس میں آ رہی نظر یا نہیں آ رہی؟ صحیح ہے۔ کوئی ایسا نہ ہو بعد میں مجھ سے کہ مولانا توحید آپ کا موضوع تھا، آپ نے اس پہ بات ہی نہیں کی،
یہ توحید کے لیے کہیے. صحیح. اب زیارت کے لیے 2 جملے عرض کروں گا، چند جملے عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد عاجل فرجہم. پہلی بات زیارت کے لیے، زیارت پڑھتے وقت ہمیں کس طرح ہونا چاہیے؟ زیارت پڑھنا ہے نا. اچھا، مجلس کے بعد زیارت پڑھیں گے ابھی یہاں پہ یا نہیں پڑھیں گے؟ شاید پڑھیں گے. صحیح. معمولاً پڑھتے ہیں، معمولاً پڑھتے ہیں. جب زیارت ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ میں ایک جملہ بتاؤں. زیارت ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ہاں، زیارت ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ ان کو زیارت کا پتہ نہیں ہے اس لیے ایسا ہے. زیارت کا مطلب کیا ہے؟ زیارت میں کوئی جملہ غائب نہیں ہے. ان پر سلام نہیں ہے، آپ پر سلام. اس کا مطلب کیا ہے؟ جس نے ہمیں زیارت سکھائی ہے وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم زیارت پڑھتے وقت معصوم کے سامنے کھڑے ہوتے ہو. جنہوں نے ہمیں زیارت سکھائی ہے انہوں نے یہ سوچ کے سکھایا تھا. اب میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، خدا شاہد ہے، خدا شاہد ہے، اگر آپ مولا امیر المومنین کے سامنے کھڑے ہوں، کیسے کھڑے ہوں گے؟ کیسے کھڑے ہوں گے؟ آپ یقین مانو، میں بحرین گیا ایک دفعہ، میں نے وہاں پہ دیکھا عجیب چیز دیکھی. پہلے تو میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا. میں نے دیکھا وہاں پر لوگ زیارت کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے، بیٹھ کے پڑھتے ہیں، 2 زانو بیٹھ کے. میں نے کہا ارے ہم لوگ تو زیارت کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، یہ لوگ بیٹھ کے کیوں پڑھتے ہیں؟ تو میں نے ایک اس سے پوچھا بحرینی سے، میں نے کہا تم لوگ زیارت بیٹھ کے کیوں پڑھتے ہو؟ کہنے لگا کیا تم لوگ کھڑے ہو کے پڑھتے ہو؟ ہاں ہم تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. کہنے لگا تمہیں یہ ہمت کیسے آئی کہ معصوم کے سامنے کھڑے رہتے ہو؟ کہنے تمہیں یہ ہمت کیسے آئی؟ بھیا بھائی شاید ہم نے سوچا ہی نہیں کبھی ایسا. کہنے لگا ہم میں تو ہمت نہیں ہے، ہم تو جب معصوم کے سامنے اپنے آپ کو سوچتے ہیں تو ہم فوراً بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم قدموں کے نیچے ہی رہیں گے، پھر اس سے زیادہ ہم نہیں سوچ پاتے. تم کھڑے ہوتے ہو نا، کلچرلی میں بھی کھڑا ہوتا ہوں. صحیح. ایک کام کرو، کھڑے ہونے کے انداز سے پتہ نہیں چلنا چاہیے کس کے سامنے کھڑے ہو؟ پتہ ہونا چاہیے نا. آج سے ایسے زیارت پڑھو، آج سے ایسے زیارت پڑھو. جس ہستی کی زیارت پڑھو یہ سوچو وہ سامنے ہے، اور آپ السلام علیکہ کہتے ہیں یا السلام علیکہ کہتے ہیں. آپ کہتے بھی ایسے ہی ہیں. آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ آپ پر سلام. اس کا مطلب ہے آپ کا وجود مقدس کو میں مان رہا ہوں. اور آپ جب مولا 8ویں سرکار کی زیارت پہ جاتے ہیں تو یہ جملہ کہتے ہیں آپ اپنی زیارت میں کہ مولا مجھے یقین ہے آپ میرا سلام سن رہے ہیں اور آپ میرا جواب دے رہے ہیں، لیکن میرے کانوں میں ان باتوں کو سننے کی طاقت نہیں ہے. تو یہ صرف وہاں پر ہے یا یہاں پر بھی ہے؟ یہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے. یقین مانو ایک بندہ تھا، بندے خدا، ایک دفعہ میرے پاس آیا، بہت پہلے کی بات ہے. میں اس زمانے میں ایک جگہ نماز جمعہ پڑھاتا تھا کبھی کبھی، اور جمعے سے پہلے درس ریگولر دیتا تھا. تو ایک دن میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا آپ اتنا وقت کے امام کا تذکرہ کرتے ہیں، میں وقت کے امام کے لیے کیا کروں؟ تو میں نے کہا ایسا کرو دعائے عہد لوگوں کو دیا کرو کہ دعائے عہد پڑھ لیا کر. کہنے لگا ٹھیک ہے. تو وہ ہر جمعے دعائے عہد کی فوٹو کاپیز کروا کے لاتا تھا، اچھی سی پلاسٹک کوٹنگ وغیرہ کرا کے، اور وہ لوگوں کو دیتا تھا کہ تو پڑھ لیا کرو. فوت ہو گیا ایک دن. اس کے بیٹے نے مجھے فون کیا، کہنے لگا میرے بابا کا انتقال ہو گیا. مجھے پتا تھا یہ بندہ بہت اچھا آدمی تھا. اس کے بیٹے کا نام علی تھا. تو میں نے کہا علی تم نے اپنے بابا کے انتقال سے پہلے کوئی خاص بات نوٹ کی؟ کہنے لگا مولانا ایک چیز بڑی عجیب ہوئی. میں نے کہا پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا مولانا مرنے کے وقت زوال کا وقت ہو چکا تھا، وہ شدید طبیعت خراب تھی ان کی، ہم ہاسپٹل میں تھے، زوال کا وقت ہو چکا تھا. تو میں نے بابا سے کہا کہ بابا آپ رکیں، میں ابھی نماز پڑھ کے آتا ہوں. تو کہنے لگا مجھے ساری زندگی بابا نے کہا تھا اول وقت نماز پڑھنا، ساری زندگی. اور وہ ایک جملہ بار بار کہتے تھے، میرے سامنے بھی کہا تھا، اپنے بیٹے علی سے کہا، کہیں گے علی مجھے تمہارے کوئی چیز نہیں چاہیے بڑھاپے کے لیے،
مجھے مولا امیر المومنین کے سامنے شرمندہ نہیں کرنا. بس ایک بیٹا تھا اس کا، کہنے لگا بیٹا مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، صحیح میں بوڑھا مر جاؤں جیسا بھی ہو جائے، مرنے دو کوئی مسئلہ نہیں، مولا کے سامنے مجھے شرمندہ نہیں کروانا، ایسی زندگی گزارنا کہ میں مولا کے سامنے شرمندہ نہ ہوں کہیں. تو کہنے لگا کہ مولانا میں نے بابا سے کہا کہ بابا نماز کا وقت ہو گیا، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. تو پہلی دفعہ زندگی میں بابا نے کہا بیٹا مت جاؤ یہیں بیٹھو. کہنے لگا بابا آپ نے کبھی اول وقت سے روکا نہیں ہے، ہمیشہ کہا ہے پڑھو. تو کہنے لگا کہ انہوں نے مجھ سے کہا بیٹا یہ میرا آخری وقت ہے تم یہیں رکو. تو اس نے کہا بابا ایسی باتیں مت کریں، میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں. کہنے لگا نہیں ڈاکٹر کو لانے کا فائدہ نہیں ہے، یہیں پہ رکو، بھنجتن تشریف لائیں. کہہ رہے یہیں رکو، بھنجتن تشریف لائیں. یہ کراچی میں، اسی پاکستان میں. ہم لوگ سمجھتے تھے یہ صرف ایران عراق میں ہوتا ہے، ہم لوگ سمجھتے تھے 100 سال پہلے ہوتا ہے، ابھی کی بات ہے. ایک دوست کے نانا کیا لاشا قبرستان سے نکالنا پڑ گیا، چونکہ قبرستان کے اوپر روڈ بننے والی تھی، تو انہوں نے کہا جتنی لاشیں اس میں نیچے آ رہی ہیں، قبریں آ رہی ہیں، ان میں نکالو. کوئی 8 سال کے بعد اس نے کھودنی پڑ گئی قبر لاش نکالنے کے لیے. تو جو گورکن تھا وہ کہنے لگا کہ بھائی 8 سال میں کچھ نہیں بچتا ہے، میں قبر کو اوپر سے نہیں کھودوں گا، میں سائڈ سے کھودوں گا، وہاں سے ہاتھ ڈالوں گا، کفن نکالوں گا، اس میں صرف ہڈیاں ہوں گی، کچھ نہیں نکلے گا. کہنے لگا اس نے سائڈ سے کھودا، ہاتھ ڈالا، ہاتھ لگایا، فوراً ہاتھ باہر نکالا. کہنے لگا بھائی کب دفنایا تھا؟ کہنے لگا دیکھو قبر پہ کیا لکھا، 8 سال پہلے. کہنے لگا لاش پوری ہے، پوری لاش ہے. تو کہنے لگا کہ ہم نے قبر کھودی پوری، اوپر سے سارے سلیب ہٹائے. مجھ سے اس لڑکے نے بتایا، کہنے لگا مولانا مجھے ابھی تک یاد ہے میں نے نانا کے سر کے نیچے ہاتھ رکھا تھا تاکہ ایسا نہ ہو سر جدا ہو جائے، تو گدی کے گوشت کی گرمی مجھے احساس ہو رہی تھی. 8 سال بعد، 8 سال بعد. ایک بندے خدا ہے، شب جمعہ اچھا ہے ذرا سے یاد کر لیں، برزخ کو یاد کر لیں، اچھا رہتا ہے. ایک بندے خدا مجھے لے گیا مجلس پڑھنے کے لیے، کہنے لگا میری والدہ کی مجلس پڑھنا ہے. بہت پہلے لے گیا. میں نے اس سے کہا تم اتنا پہلے مجھے لے کر آئے. میں نے تھوڑا سا غصہ کیا، اتنا پہلے لے کر آئے، تمہیں پتا تھا مجلس دیر سے شروع ہوگی. کہنے لگا مولانا غلطی ہو گئی مجھ سے. میں نے کہا عجیب ہے. پھر جس گھر میں اس نے بٹھایا وہاں لائٹ بھی گئی ہوئی تھی. میں نے کہا تم کر کیا رہو میرے ساتھ؟ کہنے لگا مولانا تھوڑی دیر رک جائیں، میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں میری ماں کون تھی. چلو بسم اللہ. کہنے لگا مولانا میری ماں ذاکرہ تھی، اور ایسا بھی ہوتا تھا نکسیر پھٹ گئی ہوتی تھی بلڈ پریشر سے، اور کوئی کہتا تھا مجلس پڑھنی ہے تو فوراً کھڑی ہو جاتی تھی، ایسے جاتی تھی. اور کہنے لگا یا ہم ان کو ذکر امام حسین میں دیکھتے تھے یا ذکر خدا میں دیکھتے تھے، ایسے اس کے علاوہ نہیں دیکھتے تھے. بہت عجیب تھی. کہنے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو یہ عمرے پہ گئی ہوئی تھیں مکہ، کہ خود پی آئی اے میں ہے. تو کہنے لگا مجھے خبر ملی کہ میری والدہ کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، پتہ نہیں طبیعت خراب ہو گئی. تو کہنے لگا میں فوراً فلائٹ سے گیا جدہ، اور ان کو مکہ سے جدہ ہاسپٹل لے گئے تھے. کہنے لگا میں جدہ میں اترا لیکن جدہ ہاسپٹل نہیں گیا. میں نے کہا پہلے میں مکہ جاؤں گا، خانہ کعبہ میں طواف کروں گا، ماں کے لیے دعا کروں گا، پھر میں جدہ آؤں گا اپنی ماں کو دوبارہ دیکھنے کے لیے. تو کہنے لگا میں خانہ کعبہ میں تھا، میں طواف کر رہا تھا، تو میں اوپر دیکھ رہا تھا مینار کے اوپر، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا کہ میری ماں کو صحیح کر دے، میری ماں کو صحیح کر دے. تو کہنے لگے اچانک مجھے کسی نے آواز دی اور کہا کہ اگر تمہاری ماں بی بی سیدہ کے پاس ہوں اب بھی آئیں واپس. تو کہنے لگا کہ پہلے تو میں وہ آواز سن کے چونکا کہ اس آواز نے کہا کہ اگر تمہاری ماں بی بی سیدہ کی خدمت میں ہو تب بھی واپس آئیں. تو کہنے لگا نہیں واپس نہیں آئے. اسی کے لیے انہوں نے ساری زندگی محنت کی تھی، واپس نہیں آئے، جانے دیں جائیں. کہنے لگا مولانا میں نے بس وہ ختم کیا وہاں پہ طواف، فوراً میں جدہ آیا، مجھے لوگوں نے بتایا تمہاری ماں مر چکی ہیں. میں نے ٹائم نوٹ کروایا، ایگزیکٹلی وہی ٹائم تھا جب مجھے وہ ندا آئی تھی. سن لیا. کہنے لگا ہم ماں کی لاش کو لے کے کراچی لانا تھا،
چونکہ ان کو میں چاہتا تھا یہاں دفناؤں. انہوں نے وصیت کی بھی تھی کہ مجھے وادی سلام میں دفنانا، یا وادی سلام یا کربلا، میرے ذہن سے ابھی نکل رہا ہے. تو کہنے لگا ہمیں کراچی لانا تھا، پھر میں کراچی لے آیا. اس زمانے میں ایران عراق جنگ ہو رہی تھی، تو کہنے لگا ہم نے کراچی میں امانتاً دفنا دیا. امانتاً دفنایا کہ بعد میں کربلا یا نجف جہاں انہوں نے کہا تھا میں وہاں لے کے جاؤں گا. مجھے شاید یاد آ رہا ہے نجف کہا تھا، وادی السلام. تو کہنے لگا ہم نے دفنا دیا. 1 سال 1.5 سال کے بعد ایران عراق جنگ ختم ہو گئی. عراق سے ہمیں اجازت مل گئی کہ آپ جنازہ لے آؤ، ہم دفنانے دیں گے. تو کہنے لگا میں خود تو پی آئی اے میں تھا، جب ہم وہاں سے جدہ سے لاش لے کر آئے تھے تابوت، تو اس کا وزن کیا تھا، یہ ریکوائرمنٹ تھی. کہنے لگا اب ہم نے دفنا دیا تھا، 2 سال بعد اٹھا رہے تھے. اب لاش کھودنی تھی، قبر کھودی گئی تھی تاکہ ماں کو نکالوں اور دوبارہ اب عراق لے کے جانا ہے. کہنے لگا کہ میں نے سب کو بول دیا تھا کہ اگر مٹی نے میری ماں کو نقصان پہنچایا نا تو میں دین چھوڑ دوں گا. تو کہنے لگا میرا باس اہل سنت تھا، وہ مجھ سے کہنے لگا ایسی باتیں مت کرو. تو کہنے لگا نہیں، میں نے اگر مٹی بھی میری ماں کو بھی نقصان پہنچائے جس نے ہمیشہ ذکر حسین کیا، تو میرا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، پھر میں تو گیا، پھر تو میرا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر. تو کہنے لگا مولانا صاحب ہم نے قبر کھودی، ہم نے نکالا، اور نکالنے کے بعد وزن کیا تو 2 سال میں ٹوٹل جو ویٹ لاس تھا وہ 2 کلو تھا، باقی سارا جسم ویسے ہی تھا، سب ویسے ہی تھا. کہنے لگا ہم وہاں سے لے آئے. میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں مجلس میں اس واقعے کو لمبا کر رہا ہوں، تھوڑا سا اس واقعے میں ایک نشانی ہے ہمارے لیے، اور انشاءاللہ یہ بھی مجھے اور آپ کو توحید تک پہنچنے میں مدد دے گی انشاءاللہ تعالی. درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل. خلاصہ کلام وہ کہتا ہے کہ ہم عراق پہنچ گئے. تابوت کے پیپر میرے ہاتھ میں تھے. میں لانچ سے باہر نکلا یہ دیکھنے کے لیے کہ میں اپنے ماں کے تابوت کو باہر نکال کے لاؤں کیسے. کوئی بندہ ہو جو انگلش جانتا ہو، جس کو میں بتاؤں وہ عربی میں بولے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو. تو کہنے لگا میں باہر آیا تو ایک ٹیکسی والا وہاں پہ کھڑا تھا. اس نے مجھے دیکھا، کہنے لگا تابوت لائے ہو؟ کہنے لگا اس نے بھی عربی میں کہا تھا لیکن کچھ ایسے بولا جیسے مجھے سمجھ میں آ گیا. میں نے کہا ہاں تابوت لایا ہوں. تو اس نے دیکھا، کہنے لگا لاؤ مجھے دو. یہ کہہ کے وہ پیپر لے کے لاؤنج میں چلا گیا. کہنے لگا وہ لاؤنج میں چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد مجھے عقل میں آیا کہ میں نے کیا کیا. یہ تو آخری پروف تھا میرے پاس کہ یہ تابوت میرا ہے، یہ بھی گیا میرے ہاتھ سے، اب ہوگا کیا، یہ تو عرب ہے. کہنے لگا اتنا میں پریشان ہوا اور میں نے اپنے آپ کو برا بھلا کہا کہ تم نے پاگل آدمی اس کو دیا کیوں. کہنے لگا ابھی میں اس کے اوپر خفا ہو رہا تھا، کبھی ادھر جاتا تھا کبھی ادھر جاتا تھا، دیکھوں ہوگا کیا. تھوڑی دیر میں نے دیکھا وہ ایک ٹیکسی، اس کے اوپر وہ تابوت میری والدہ کا بندھا ہوا ہے. وہ ڈرائیور میرے پاس آیا، کہنے لگا بیٹھو. کہنے لگا تم کیسے لے آئے؟ کہنے لگا بس میں لے آیا، تم چلو. تمہیں کہاں دفنانا ہے؟ کہا وادی سلام مثلاً. کہنے لگا چلو. کہنے لگا ہم نے کچھ طے نہیں کیا کتنے پیسے لوگے کیا کرو گے. کہنے لگا ہم چلے گئے. کہنے لگا ہم گئے. وہ سارے راستے مجھے تسلی دیتا رہا کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے ہیں اس کو فرشتے خیال کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. وہ عربی بولتا تھا، کہنے لگا تھوڑی بوڑی مجھے سمجھ میں آئی جاتی تھی کیا بول رہا ہے یہ. پھر اس کے بعد کہنے لگا جب وہ قبرستان پہنچے نا تو اس نے طواف کیا زری کا، چوراہے پہ گھمایا. تو کہنے لگا میں اس کو بولتا تھا جلدی کرو مغرب ہونے والی ہے، پھر تاریکی ہو جائے گی، تو ابھی تو دفنانا بھی ہے، نہ کوئی گورکن پتہ ہے کچھ نہیں، تو تم یہ طواف کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں صبر کرو، یہ آداب آداب میں سے ہے، یہ آداب نپٹانا ہے مجھے. تو کہنے لگا اس نے چکر لگائے اور اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ چلو. کہنے لگا اب میں اتر کے پریشان کہ میں گورکن کہاں سے لاؤں گا. وہ گیا سیدھا ایک قبر کے اوپر، وہاں گورکن کھڑا ہوا تھا. تو بولا دفناؤ اس کو. میں بہت خوش ہوا کہ الحمدللہ رب العالمین سارے کام نبٹ رہے ہیں. کہنے اس کے بعد میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، میں اندر دھڑکن ہو رہی ہے. کہنے لگا ہم نے دفنانا شروع کر دیا. جب قبر تیار ہو گئی ان کو لٹا لیا. اب میں نے کہا میں تلقین پڑھنے کے لیے تیاری کرتا ہوں. تو ایک سید آئے، انہوں نے کہا رکو میں تلقین پڑھوں گا. کہنے لگا ان کی ہیبت اتنی تھی کہ میں ان سے نہیں کہہ پایا کہ آپ کی محرم ہے، آپ کیوں پڑھیں گے؟
کہنے کا میں نہیں کہہ سکا، کیونکہ وہ سید اترے، انہوں نے تلقین پڑھی، بہت رلا کے پڑھی، کہتے ایسی تلقین پڑھی میں روتا رہا۔ اس کے بعد وہ تشریف فرما ہوئے، ہم سب نے مٹی ڈالی، کہنے کہ جب وہ مٹی ڈال لی، میں نے بھی تھوڑی سی مٹی ڈالی، پانی ڈالا، پھر میرا دل اتنا بھرا، میں ماں کی قبر پہ گر کے رونے لگا۔ کہنے لگا میں اس کو اپنی جیسے گود میں لے کر روتا رہا، بہت دیر روتا رہا۔ کہنے لگا مجھے پتہ نہیں چلا کتنی دیر رویا، جب میں اٹھا تو میں دیکھا سب غائب ہو گیا، وہ ٹیکسی ڈرائیور، وہ سید، وہ گورکھن، سب غائب۔ کہنے لگا میں حیران رہ گیا کہ میں جس ٹیکسی والے کو ایئرپورٹ سے یہاں تک لایا تھا اس نے مجھ سے 1 روپیہ نہیں لیا ابھی، کم از کم اس کو تو پیسے دے دیتا، میں گورکھن کو تو بعد میں دیتا، سید کون تھے مجھے نہیں پتا۔ کہنے لگا میں 5 دن رکا اور 5 دن ٹیکسی سٹینڈز پہ جا جا کر ہر بندے سے پوچھتا رہا کہ بھائی ایسا کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں ملا۔ میں یہ سارا جملے کیوں بتایا، کیوں آپ کا وقت لیا؟ میں ایک بات کہنے کے لیے وقت لیا، تم یہ مت سمجھنا اہل بیت ہمیں بھول جائیں گے، نہیں بھولتے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، گرچہ ہم نے احسان نہیں کیا، انہوں نے ہم پہ احسان کیا ہے، انہوں نے ہم پہ احسان کیا، لیکن وہ نہیں بھولتے۔ یہ جو آپ یہاں پر آئے ہو، بالآخر آپ اپنی زندگی سے کچھ چھوڑ کے یہاں پہ آئے ہو نا، یہ بھی ان کو پتہ ہے۔ آپ کے دل سے کہیں پر بھی، کہیں اکیلے میں بیٹھے ہوئے بھی ایک آہ نکلے گی نا، وہ بھی ان کو پتہ ہے، وہ بھی ان کو پتہ ہے۔ بس ایک کام کرنا ہے، ایک کام کرنا ہے، کوئی کام دکھاوے کی خاطر نہیں کرنا ہے، خلوص سے کرو، جو کام کرو خلوص سے کرو، کوئی تبرک، نیاز، فلاں فلاں، ان کو کسی کام کو دکھاوے کی خاطر مت کرو، خلوص سے کرو، خلوص سے کرو، قیمت بہت زیادہ ہے، قیمت بہت زیادہ ہے۔ بس توحید کے سلسلے میں 1-2 جملے اور عرض کروں گا اور زحمت تمام کروں، آپ کی شب جمعہ ہے انشاءاللہ۔ تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ توحید کو کیسے اپنے اندر لائیں؟ تسبیح میں نے عرض کر دی، اب ایک اور کام عرض کروں گا۔ بہت بڑی ایک بات ہے، اگر کوئی شخص اس کام کو کر سکے تو یہ توحید کی بنیاد بن جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ چھوٹی سی ایک بات ہے جو ہم اور آپ بچپن سے اپنے بڑوں سے سنتے تھے، پتہ نہیں کیوں بھول گئے ہم لوگ، اور شاید ہم اب یاد بھی نہیں کر پاتے۔ سادہ سی ایک بات ہے، آپ کو یاد ہے کہیں کہیں پہلے لکھا ہوتا تھا خدا دیکھ رہا ہے، پہلے ہوتا تھا خدا دیکھ رہا ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ میں شاید غلط بات کر رہا ہوں، ابھی صرف یہ لکھا ہوتا ہے کیمرہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہماری ثقافت تبدیل ہوئی ہے، یہ ہماری کلچر تبدیل ہوئی ہے۔ پہلے ہم لوگوں کو خدا سے ڈراتے تھے، اب ہم کیمروں سے ڈرا رہے ہیں۔ پہلے ہمارے نزدیک اچھا آدمی متقی تھا، اب کوئی اور ہے، اب کوئی اور ہے۔ یہ کلچر تبدیل ہوئی ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اس کو واپس لانا ہے۔ کیا کریں؟ ہر کچھ دیر کے بعد اپنے آپ سے ایک سوال کرو، خدا دیکھ رہا ہے؟ کیا خدا دیکھ رہا ہے؟ ہاں، خدا دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک پوائنٹ ہو گیا، خدا دیکھ رہا ہے۔ دوسرا ایک پوائنٹ میں ذرا آپ تیزی سے گزار دوں، آپ کی بھی زحمت تمام کروں۔ اگر کوئی اس کام کو کر لے، بہت اچھا کام ہے، تھوڑا سا خطرناک بھی ہے، لیکن کر لے تو بہت اچھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں کوشش کر رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کم سے کم دن میں 1 مرتبہ، کم سے کم 1 مرتبہ یہ اس لمحے کو یاد کروں جب مجھے مرنا ہے۔ اگر آپ یہ کر گئے نا، یہ توحید آپ کے سینے میں آئے گی، توحید سینے میں آئے گی۔ کیوں؟ جب مر رہے ہوگے تو کون ساتھ دے گا؟ دنیا میں کوئی نہیں دے گا۔
صرف خدا ہے اور کچھ نہیں ہوگا. خدا کا نمائندہ، نبی، امام، ولی، وصی، بس اور کچھ نہیں. موت کو یاد کر لیا کرو دن میں کم سے کم ایک مرتبہ. آج میں نے بات کی تھی نا، میں نے عرض کروں گا توحید کو سینے میں کیسے لانا ہے، اس پہ عرض کر رہا ہوں. تسبیح پڑھنے کا طریقہ بتا دیا. دوسری بات کیا ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد زیارت پہ بات ہوئی کہ بھائی زیارت ایسے کرنی ہے. تھوڑی دیر کے بعد یہ سوچو کہ خدا دیکھ رہا ہے. خدا دیکھ رہا ہے. کہاں تک دیکھ رہا ہے خدا؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ خدا آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے اسرار کو بھی جانتا ہے. اللہ اکبر. میرے وہ راز جو میں بھول گیا ہوں وہ خدا جانتا ہے. میری وہ خیانت نعوذ باللہ تعالی جو میں نے کبھی کی اور میں بھول گیا وہ خدا جانتا ہے. کل میں اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا یہ اسٹور کہاں ہو رہا ہے، یہ اعمال اسٹور کہاں ہو رہے ہیں، اس کو میں کل عرض کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. خدا جانتا ہے. کہاں تک جانتا ہے؟ یہاں تک جانتا ہے. اب مولا کا ایک جملہ یاد دلاؤں آپ کو، آپ نے شاید بچپن سے کئی دفعہ سنا ہوگا. دنیا میں درخت کتنے ہیں؟ لاکھوں سے زیادہ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ کروڑوں سے زیادہ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اربوں میں ہوں گے، اربوں. ان درختوں میں چھالیں ہوتی ہیں. ان چھالوں میں تھوڑے سے شکاف ہوتے ہیں، کہیں سوراخ ہوتے ہیں. یہ سوراخ اور شکاف کتنے ہوں گے؟ مولا کا فرمان سنیں، خدایا تو وہ ہے جو درختوں کے چھالوں کی شکاف میں بسنے والے مچھروں کے پروں کے پھڑ پھڑانے کی تعداد کو بھی جانتا ہے. یا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھو بھائی ہم لوگ مولا کے ماننے والے ہیں. ایک دعویٰ، اسلام میں سب سے بڑی بنیاد، سب سے بڑا رکن توحید ہے. اب میں ایک دعویٰ کرتا ہوں آپ کی طرف سے، تمام اصحاب رسول میں کوئی ایک صحابی لاؤ جس نے توحید امیر المومنین کی آدھی بتائی ہو. کوئی ایک لاؤ. نہیں ہو سکتا. توحید وہاں سے آئی ہے، توحید وہاں سے آئی. صرف ہماری ایک مشکل ہے، دوسروں کو تو میں نے کہہ دیا نا، اپنے آپ کو بتاتا ہوں. ہم میں سے کتنوں نے پڑھی ہے؟ پڑھی نہیں. سیکھیں کیسے؟ پڑھائی نہیں. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں نہج البلاغہ میں 240 خطبے ہیں، کتنوں نے پڑھے ہیں؟ تو دوسروں کو کیا بولوں؟ کیا بولوں دوسروں کو؟ عزیزان محترم، یہ توحید ہے. خدا ہے، سب جانتا ہے. اس کو سوچو کہاں جمع کرتا ہے، یہ کل عرض کروں گا. دوسری بات، موت کو یاد کرو. بہت ساری خواہشوں پہ جو انسان کنٹرول نہیں کر پاتا نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ موت کو یاد نہیں کرتا. موت کو یاد کرو. شب جمعہ ہے، شب جمعہ بہت برکتوں کی شب ہے. شب جمعہ میں کچھ نہ کچھ روز ہر رات سے بڑھ کر لیا کرو. ہر رات سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ انسان دعائیں پڑھتا ہے، قرآن کی آیت پڑھتا ہے. شب جمعہ میں کچھ اور کرے، کچھ بڑھ کے کر لے. صبح جمعہ کچھ اور کرو، جو نہیں کرتے وہ بھی کرو. کل صبح جمعہ ہوگی، زیارت اہل یاسین پڑھو. وقت کے امام کی زیارت اہل یاسین صبح جمعہ پڑھو. روز بھی پڑھتے ہیں لوگ، بعض لوگ ہر روز پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے ہر روز. صبح جمعہ پڑھو. شب جمعہ سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ پڑھ لو. کوئی نماز، کوئی دعا، کوئی ایک نماز میں بتاتا ہوں ایسے ہی. شب جمعہ ابھی بھی عرض کر دیتا ہوں. میں سوچتا ہوں مجھے ثواب ملے گا، میں کیوں موقع ضائع کروں. سورہ فاتحہ، سورہ کافرون، سورہ اخلاص پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں بھی یہی.
سورہ فاتحہ، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، صحیح ہے؟ 2 رکعت ہے، دونوں کو پڑھ لیں۔ نیت کیا کریں گے؟ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اموات امت محمدی کو ہدیہ کرنے کے لیے، امت محمدی کے اموات کو، مردوں کو ہدیہ کرنے کے لیے، قربتاً الی اللہ۔ فاتحہ، کافرون، اخلاص، دونوں رکعت میں ایسے۔ ایک روایت ہے ہمارے پاس کہ اگر کوئی اس نماز کو ہر شب جمعہ پڑھتا رہے، خدا اس کو جنت میں محل نصیب کرے گا۔ یہ کہانی میرے پاس کیسے آئی؟ ایسے آئی، میں اپنے والدین کا تذکرہ کرتا ہوں تاکہ اس کو ان کا نام مجلس کے دوران آ جائے، شاید وہاں ان کو اہل بیت کا قرب نصیب ہو جائے۔ شاید میرے والد کا انتقال ہوا، کچھ عرصے کے بعد میرے والد کسی کے خواب میں آئے اور ان سے کہا، مرتضیٰ سے کہنا، مجھ سے کہنے، تمہیں یقین ہو گیا ہے کہ تم نے آخرت میں گھر بنا لیا؟ کہا اس سے کہنا، میرا نام لیا، اس سے کہنا تمہیں یقین ہو گیا ہے کہ تم نے آخرت میں گھر بنا لیا؟ جس سے کہا تھا اس نے مجھے بتا دیا کہ تمہارے بابا خواب میں آئے تھے، انہوں نے یہ کہا۔ میں کہا صحیح ہے۔ اب میں جا کے دیکھتا ہوں روایت میں اس دنیا میں گھر بنتا کیسے ہے؟ کوئی تو راستہ ہوگا نا، 3-4 راستے تھے، ایک یہ نماز تھی، ایک یہ نماز تھی، ایک اور راستہ تھا، کیا؟ اللہ کا گھر بناؤ۔ اس دنیا میں جو اللہ کا گھر بنائے گا، خدا اس دنیا میں اس کو گھر دے گا۔ ایک اور راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ یتیموں کا خیال کرو۔ جو اس دنیا میں یتیموں کا خیال کرے گا، اس دنیا میں خدا اس کو گھر دے گا۔ صحیح ہے کہ میں شب جمعہ کی برکت سے عرض کیا ہے، عزیزو میرا دل بہت بھرا ہوا ہے اس وقت، حقیقت مانو بہت دل بھرا ہوا ہے۔ کیوں؟ ساری امیدیں ہیں اللہ سے کہ اے خدایا ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، تو ہم پہ رحم فرما، اس کے سوا کوئی امید نہیں ہے۔ تو مجھے دعائے کمیل کا وہ جملہ بار بار اس وقت دل میں آ رہا ہے، وہ کیا؟ ارحم من راس مالہ الرجا، خدایا اس پہ رحم کر جس کا کوئی عمل نہیں ہے، اس کا سب سے بڑا سرمایہ بس ایک امید ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، بس ایک امید ہے۔ اور ہمارے دلوں میں بس ایک امید ہے، وہ کیا ہے؟ اے خدایا، میں آپ کی نمائندگی میں عرض کروں گا خدا سے، خدایا تو جانتا ہے اس دنیا میں، آج کی دنیا میں، ماضی میں، تاریخ میں ہم نے اہل بیت کا ساتھ دیا، چاہے سامنے کوئی بھی آیا، کوئی بھی آیا سامنے، اس کو ہم نے رد کیا، اور کس کا ساتھ دیا؟ اہل بیت اطہار۔ اور یہ ہم نے قانون بنا لیا، جو سامنے آئے گا، مخالفت پہ آئے گا اہل بیت کے، کبھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے، اور ہمیشہ ساتھ اس کا دیں گے جو اہل بیت کا ساتھ دے گا۔ خدایا جب دنیا میں یہ قانون بنایا تو ہمیں آخرت میں اہل بیت سے دور کیسے کرے گا؟ ہم نے تو دنیا میں بھی یہ قانون بنایا کہ ہم ہمیشہ اہل بیت کا ساتھ دیں گے، اور خدایا ہم تو اس آرزو میں جی رہے اور اس آرزو میں مرنے کے لیے تیار ہیں کہ تیری حجت کی تشریف آوری ہونی ہے، ان کی تشریف آوری ہونی ہے، اور وہ تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ عزیزان محترم، یہ جو آپ نے اور میں نے اہل بیت اطہار کا غم اپنے دلوں میں بسایا ہوا ہے، خدا اس کو نظر انداز نہیں کرے گا، خدا اس کو یاد رکھے گا۔ آج شب جمعہ ہے، 2 جملے مصائب کے عرض کروں۔ کس کے مصائب کے عرض کروں؟ ہر انسان کا اپنا تجربہ ہوتا ہے۔ آپ لوگ مصائب ایک خاص انداز میں سنتے ہو، مجھے اندازہ ہے، میں مصائب ایک اور طرح سے پڑھتا ہوں، اس کا بھی مجھے اندازہ ہے، لیکن میں ایک بات پہ مطمئن رہتا ہوں، بالکل لوگوں سے ہٹ کے، بالکل ہٹ کے، مجھے صرف ایک بات پتہ ہے، مجھے مصائب میں تمہیں نہیں رلانا ہے، مجھے اپنے آپ کو رلانا ہے، بس۔ اگر آپ رو لیے، میں نہیں رویا، مجھے کیا ملا؟
مجھے آپ کو نہیں رلانا ہے، مجھے اپنے آپ کو رلانا ہے، مصائب میں مجھے یہ کرنا ہے، باقی آپ کسی اور طرح سنتے ہیں، آپ کی مرضی، آپ اپنے ذہن کے اندر لے آئیے گا۔ شب جمعہ ہے، میں کس کے مصائب پڑھوں؟ میرا دل مانتا ہے اور میں بار بار توجہ دیتا ہوں، کبھی شب جمعہ آتا ہے میرا دل چاہتا ہے مولا علی اکبر کے مصائب پڑھوں، مولا علی اکبر۔ اللہ اکبر۔ سید الشہداء کے سامنے جب علی اکبر آئے الوداع کرنے کے لیے، نہ حضرت علی اکبر کو بھیج پا رہے تھے نہ روک پا رہے تھے۔ کبھی کہتے تھے علی اکبر جاؤ، اور کبھی دل کے اوپر وہ غم آتا تھا۔ بہت پرانا ایک سلام تھا، میرے خیال میں آپ کے ہاں بھی پڑھا کرتے ہوں گے، پہلے بہت پڑھا کرتے تھے، پاکستان میں کراچی میں بہت پڑھتے تھے، اب کم ہو گیا ہے لیکن پہلے پڑھا کرتے تھے۔ عربی میں اس کا ایک مصرع تھا، وہ تھا تقدم ولدی، اے میرے بیٹے آگے بڑھو، اے میرے بیٹے۔ تو اس میں ایک جملہ تھا، بھیجتا عابد کو میں تم سے پہلے، مگر عابد تو ہیں بیمار، تقدم ولدی، بیٹا آگے بڑھو۔ میں بہت بھی مختصر کروں نا، مجھے معلوم ہے میں آپ کی طرح نہیں پڑھ پاؤں گا، لیکن میں چند جملے عرض کروں گا۔ سید الشہداء نے مولا علی اکبر سے کہا، علی اکبر بیٹا جاؤ پھوپھی اماں سے اجازت لے کر آؤ، بی بی زینب سے اجازت لے کر آؤ۔ علی اکبر بی بی کے خیمے میں آئے، بیویوں کے خیمے میں آئے۔ آئیے دو تین روایتیں عرض کروں۔ راوی کہتا ہے کسی مجاہد کے الوداع پر بیویوں کے خیمے میں اتنا ماتم نہیں ہوا تھا جتنا علی اکبر کے الوداع پہ ماتم ہوا، بہت ماتم ہوا۔ ایسا ہمارے پاس روایت موجود ہے، اور اعمال عاشورہ کے اندر میں اور آپ انجام دیتے ہیں، جس کی مختلف تفاصیر کی جاتی ہیں کہ 7 دفعہ آگے بڑھتے ہیں، 7 دفعہ پیچھے آتے ہیں۔ تو حضرت علی اکبر کے معاملے میں روایت کہتے ہیں علی اکبر بیویوں کے خیمے سے نکلنے لگے، 7 دفعہ پردہ اٹھتا تھا، ایک اور بیوی تھام کر رونے لگتی تھی۔ پھر علی اکبر تسلیہ دیتے تھے، دلاسے دیتے تھے، پھر دوبارہ باہر نکلنے لگتے تھے، پھر کوئی اور بیوی تھام لیتی تھیں۔ نہیں معلوم یہاں پہ علامہ ذیشان درجوادی صاحب کبھی آئے یا نہیں آئے۔ علامہ ذیشان درجوادی صاحب بہت پائے کے اہل بیت کے ذاکر تھے۔ اس موقع پر ایک روایت پڑھتے تھے، بہت خوبصورت روایت۔ وہ کہنے لگے کہ جب 6 دفعہ پردہ اٹھا، علی اکبر باہر آنے لگے تو کہنے لگے کسی نے اکبر کی ابا کا دامن پکڑا، دامن۔ تو ذیشان درجوادی صاحب نے بڑا خوبصورت کہا اب یہ کوئی خاتون نہیں ہے، کوئی بچی ہے۔ اب یہ کوئی بچی ہے جس نے علی اکبر کا دامن پکڑا ہے۔ علی اکبر الوداع کے لیے آئے سید الشہداء کے پاس۔ سید الشہداء نے علی اکبر کو الوداع کیا۔ ایک دشمن انتظار کر رہا تھا، اس نے علی اکبر کی طرف اشارہ کیا، کہا میں اس کو ماروں گا۔ سید الشہداء نے ہاتھ اٹھائے اور کہا خدا تیری نسل کو ایسے ہی ختم کرے جیسے تو میری نسل کو ختم کرنا چاہتا۔ نہیں معلوم مولا کے رؤوف دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ ایسے ایک روایت پڑھتے ہیں، میں 2-3 روایتیں پڑھوں گا صرف۔ ایک روایت پڑھتے ہیں، اس میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب علی اکبر الوداع کر گئے، سید الشہداء نے علی اکبر سے کہا بیٹا اکبر دشمن تک پہنچنے سے پہلے مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا، مڑ مڑ کے مجھے دیکھنا۔ ایک اور روایت پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جب سید الشہداء نے الوداع کیا، علی اکبر آگے گئے، تھوڑی دیر میں احساس کیا باپ پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔
علی اکبر الوداع ہو گئے. بہت بھی مختصر کروں، کتنا مختصر کروں، علی اکبر الوداع ہو گئے. سب کچھ مختصر کر دوں نا تو بس ایک جملہ عرض کروں گا. بس ایک موقع آیا جب علی اکبر زمین پر گر گئے. اب عزیزو دیکھو، میں مصائب باپ کی طرف سے پڑھوں یا بیٹے کی طرف سے پڑھوں مجھے نہیں معلوم، لیکن میں آپ سے پوچھوں گا، علی اکبر بیٹا ہے، اب جب زمین پہ گرے اپنے باپ کو بلائے یا نہ بلائے؟ بلائے تو اس کو پتا ہے میرا باپ دشمنوں کے سامنے آئے گا، تو میرا دل کہتا ہے علی اکبر نے نہیں کہا ہوگا بابا مدد کو آئے، بس اتنا کہا ہوگا بابا آپ کو میرا آخری سلام. جوان بیٹا اپنے باپ کو خطرے میں کیسے ڈالے گا؟ بس علی اکبر کے کنارے سید الشہداء پہنچنا چاہتے ہیں. ایسو ایک روایت بہت عجیب روایت ہے ہمارے پاس، ایک روایت بہت عجیب روایت ہے. فرماتے ہیں اس روایت کے اندر کہ فرمایا علی اکبر آواز دیتے رہو تمہارے باپ کو دکھائی نہیں دے رہا. جب علی اکبر کے سرانے پہنچے، اب وہ برچھی لگنا اور جو زخم ہونا ان سب کو چھوڑ دیا، بس علی اکبر کے سرانے پہنچے. ایزو ہم طالب علم روایتیں پڑھتے ہیں. ایک روایت نفس المحموم میں شیخ عباس قمی نے لکھی ہے، عربی میں لکھی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے تقریباً احتمال قوی سید الشہداء نے یہ جملہ ادا کیا ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ علی اکبر کے سرانے پہنچے اور کہا وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ اکبر تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہو، نہیں ہے اس دنیا میں کچھ. ایسو عجیب لمحہ آیا. علامہ نے بھی بیان کیا. بیان کیا کیا؟ کہ ایک لمحہ آیا، سید الشہداء علی اکبر کے لاشے کو دیکھ رہے تھے. ایسی حالت منقلب ہونا شروع ہوئی، بی بی زینب کبریٰ نے دور سے اپنے بھائی کو دیکھا کہ بھائی بیٹے کی لاش کو دیکھ رہا ہے. فوراً کہا بھیا میں آؤں اٹھانے، میں آؤں اٹھانے. شب جمعہ ہے، شعر پڑھنا مکروہ ہے، لیکن مصاحب کے شعر پھر جائز ہے. علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب یہاں ایک شعر پڑھا کرتے تھے. مجھے پتا ہے شاید بعض دوستوں کو یہ شعر زیادہ سمجھ میں نہیں آئے، لیکن جن دوستوں کو سمجھ میں آئے ان کے لیے تبرکاً عرض کر رہا ہوں تاکہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کی جو ارث ہم لوگوں کو مل رہی تھی وہ آگے بڑھتی رہے. بڑا عجیب شعر پڑھا، اس پہ ہی مصائب ختم کروں گا. بی بی نے کیا کہا؟ بی بی نے کہا بھیا میں آؤں. شاعر نے اس کو بیان کیا ہے، کہا ہے لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا. جوان بیٹا باپ کے برابر کا ہو جاتا ہے نا. لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی. میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. خداوندہ تجھے ناسوں کا واسطہ ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما. ہمارے تمام شہداء کو شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما. خدایا جن ظالموں نے غزہ میں لبنان میں ظلم کیا ہوا، خدایا اس ظالم صہیونیت کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل نصیب فرما. جو مشکلات میں ہیں پاک پروردگار بالاخص وہ لوگ جو بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں، بے حق امام سجاد آزادی اور رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تمام دعائیں تیری حجت کے لیے. پاک پروردگار تجھے واسطہ سید الشہداء کے مصائب کا، تجھے واسطہ بی بی زینب کبریٰ کے مصائب کا، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما. اے پاک پروردگار ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ نبیک وعطرتہ الطاہرین. درود بھیجے محمد و آل محمد.